अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के दौर में बेख्वाबी या नींद की कमी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। आज इसी मौजू पे हम डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा से बात करेंगे। डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा पिम्स इस्लामाबाद में न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर रह चुके हैं। आजकल इंग्लैंड में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, को किसी शायर ने पूछा था, नींद क्यों रात भर नहीं आती? आज हम आपसे वही बात पूछना चाहते हैं कि ये नींद क्यों रात भर नहीं आती, सारी रात करवटें बदलते क्यों गुजरती है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? तो नींद रात भर ना आने की वजह यह है कि आपका स्लीप रिदम डिस्टर्ब हो गया है। यानी आपको रात के वक्त सोने की बजाय आप दिन के वक्त सो लेते हैं। तो अगर आप दिन के वक्त सो लेते हैं और नींद पूरी कर लेते हैं तो फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो इसका इसका इलाज भी यही है कि रिदम को ठीक करें आप। नहीं डॉक्टर साहब, कभी तो ये होता है ना रात को नींद आती है ना दिन को आती है। इसके बल्कि कुछ सवालात भी इसके बारे में आए थे। 3 तरह के लोगों ने शिकायत की है नींद की कमी की। एक तो जी, ये कि सारी रात वो लेटते हैं, करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। ठीक है। दूसरा एक किस्म थी कि सो जाते हैं, नींद आती है टाइम पे, लेकिन आधी रात को अचानक आंख खुलती है और उसके बाद दोबारा नींद नहीं आती। ठीक है। तीसरा सवाल जो अभी रिसेंटली हमें लाहौर से किसी ने भेजा है, वो कहती हैं कि मैं सो रही होती हूँ लेकिन मेरा दिमाग फिर भी जाग रहा होता है, यानी कि नींद में हूँ लेकिन मैं अलर्ट हूँ, मुझे पता हो रहा है कि कमरे में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये ठीक है। जो मुख्तलिफ किस्म की नींद की कमी का लोग शिकार हैं, इन सबको अगर आप बारी बारी एक्सप्लेन कर दें। एक तो जो नींद बिल्कुल ही नहीं सारी रात आती है और लगता है कि बिल्कुल ही नहीं सोए, तो उसका कई दफ़ा देखा गया है कि कुछ किसी ना किसी रात के हिस्से में आप सो गए हैं और लेकिन आपको पता नहीं चला। आप सोचें कि सारी रात ही नींद नहीं आई। ठीक। और दूसरी जो कंडीशन है कि थोड़ा सा सोती हैं और जाग जाती हैं, थोड़ा सोती हैं जाग जाती हैं, इंटरप्टेड स्लीप। जी बिल्कुल। तो वो भी इंटरप्टेड स्लीप की वजह या सबसे ज़्यादा तो वजह यह है कि एंग्जाइटी है। आपके जहन में कुछ सवालात घूम रहे होते हैं, वो घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। थोड़ा सा सोती हैं और नींद आ जाती है, उसके बाद फिर सवालात घूमना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बेहतर तो उसका इलाज ये है, मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि ये सवालात जो हैं, ये समझिए कि जानवर हैं या कीड़े मकोड़े हैं और एक दड़बे में से निकल के फैल गए हैं। तो अगर आपने मुर्गियां कभी रखी हो, अब तो रिवाज कम हो गया है, जी बिल्कुल। तो दड़बे में से निकल के उधर उधर भाग जाती हैं और फिर उनको पकड़ के वापस लाना, दड़बे में वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो रात को सोने से पहले आपकी ये जितनी मुर्गियां हैं उन सब को दड़बे में बंद करके सोएं। यानी अपनी एंग्जाइटीज जो हैं एक तरफ करके उनको उनको बंडल बना लें उनके, ये मेरी ये एंग्जाइटी है, इसका ये बंडल है, ये एंग्जाइटी इसका ये बंडल है, उसका क्या हल करना है। वो आपने एक रात में तो नहीं हल करना, लेकिन आपने सवालात और उसके जवाबात आपने डायरी में नोट कर लिए, तो फिर आपको उससे सुकून हो जाएगा। वो सवालात आपके जहन में घूमना बंद कर देंगे, आप सो जाएंगे। बेशक वो बाद में आप सोचती रहें कि आप ये मैंने सोचा है हाल, ये ठीक है या नहीं, बट दैट इज लेटर ऑन। ठीक ठीक। तो ये डॉक्टर साहब, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो खुद इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है, इस पे हम डिटेल में किसी दिन आपसे बात करेंगे। तो इसको फिलहाल हम इधर ही रोकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कितने घंटे की नींद एक नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी है? 24 घंटे में कितने घंटे सोना चाहिए? सेहत के लिए क्या बेहतर है? 7-8 घंटे तो अच्छा है सोना। उससे कम अगर आपकी नींद है, एज यू गेट ओल्डर, जब बूढ़े होते जाते हैं तो कम होती जाती है, लेकिन नॉर्मली नॉर्मल स्लीप आप 8 घंटे, अगर आप 24 घंटे के दिन में 8 घंटे आप नींद के लिए रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो 7-8 घंटे हैं, ये एट द स्ट्रेच एक 7-8 घंटे होते हैं, या अगर आपने 6 घंटे रात को सोए हैं तो 2 घंटे दिन को करके तो वो टाइम आप पूरा कर लें? क्या चीज़, क्या पैटर्न बेहतर है? दिन में जो सोना है उसको हम पावर स्लीप कहते हैं। और अक्सर जो लोग बहुत बिजी प्रोफेशन में रहते हैं, वो दिन में 20-25, 10-15, 20-25 मिनट अपने ऑफिस में ही
پیچھے ہو کر آنکھیں بند کر کے، اور ان کو کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں اور 10-15-20 منٹ کے بعد جاگ جاتے ہیں اور اسی طرح فریش ہوتے ہیں. یہ چرچل جو تھا وہ اسی طرح پرائم منسٹر چرچل ہی اس جو ہے وہ اسی طرح کرتا تھا، پاور سلیپ پوری کرتا تھا. اور رات کو اپنے 7-8 گھنٹے ضروری کرنے ہیں، دن میں سونا اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رات کو 6-7 گھنٹے 7-8 گھنٹے کی نیند لیں اور دن کو صرف وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے پاور سلیپ کریں. زیادہ آپ سوئیں گے دن میں تو پھر آپ پھر ٹھیک نہیں محسوس کریں گے. بالکل. تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب کچھ ٹین ایجرز ہوتے ہیں جو کہ رات کو جاگنا پسند کرتے ہیں اور رات کو ہی کھانا پینا ان کا ہوتا ہے اور دن کو پھر وہ سو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں جی ہمارا تو یہی پیٹرن ہے. تو کیا ان کو بھی اپنی لائف کو مطلب ان کو کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ نائٹ ڈیوٹی نہیں ہے، یا ویسے اپنے شوق سے آج کل ٹین ایجرز میں یہ رجحان پایا جاتا ہے، تو کیا اس کو چینج کرنا چاہیے کہ رات کو صحیح ٹائم پہ سو جائیں اور دن کے ٹائم پہ جاگنا چاہیے؟ رات کو جاگنا اور دن کو سونا اٹ از ان نیچرل. ہمارا جسم جو ہے اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا ہے. سرکیڈین ردم چینج ہی نہیں ہوتا ہے جتنا مرضی آپ کر لیں. یہ جسم کا ردم جو ہوتا ہے ہم اس کو سرکیڈین ردم کہتے ہیں، اور وہ سورج کے ساتھ چلتا ہے. سورج نکلتا ہے تو ہم جاگ جاتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے تو ہم سونا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از کالڈ سرکیڈین ردم. ہمارے جتنے بھی ہارمونز ہیں سرکیڈین ردم پر چلتے ہیں. تو اگر آپ اس کو الٹا کر دیں، بعض لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے نائٹ ڈیوٹی، نائٹ شفٹ ہے، تو وہ ان کا سرکیڈین ردم وہی رہتا ہے، سرکیڈین ردم چینج نہیں ہوتا ہے. ان کو جو ہی وہ سیشن پورا کر لیتے ہیں ان کو واپس آ جانا تو چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا رسک فیکٹرز کیا ہیں کہ جن لوگوں کو نیند کا یہی پیٹرن جنہوں نے رکھا ہے یا جو بہت کم سوتے ہیں، تو ان کا کیا مطلب ان کا کیا جسم پہ اثرات، ان کی پرفارمنس پہ یا ان کی ذہنی حالت پہ، یا کافی عرصے کے بعد اولڈ ایج میں جا کے ایسے لوگوں کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ ینگ ایج میں ہی مشکلات پیش آتی ہیں، آپ کی ریزسٹنس لو ہو جاتی ہے. بیماریاں آپ کو جلدی حملہ کرتی ہیں. آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو جائے، گلا ہر وقت خراب رہے گا، کف اینڈ کولڈ اینڈ فلو، اس طرح کی بیماریاں آپ کو جلدی اٹیک کرتی ہیں. آپ کی ریزسٹنس لو ہو جاتی ہے. ہر چیز بیماری، مینٹل اینڈ فزیکل، آپ کو بیماریاں جلدی لگتی ہیں. آپ کی عمر بھی کم ہو جائے گی آپ کی. تو یعنی کہ یہ ڈاکٹر صاحب اکثر ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر سے، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دن میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہم کوئی چھٹی نہیں لیتے ہیں. اور پھر ہم جیسے لوگ، میرے جیسے جو ذرا کم عقل لوگ ہوتے ہیں، وہ ان سے بہت امپریس ہوتے ہیں، انہیں یہ نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بعض خواتین ہوتی ہیں جن کو یہ اپنے کاموں کو بڑھا چڑھا کے بتانے کا شوق ہوتا ہے کہ جی ہم تو صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، پھر رات کو 12 بجے سوتے ہیں، درمیان میں بھی ہم بس کام ہی کرتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں. تو کیا ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یا وہ واقعی ہم ان سے جب امپریس ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ کس حد تک اس میں سچ ہوتا ہے، وہ کس حد تک اس میں آپ کو امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو آئی کانٹ کامنٹ آن دیٹ. جو نیچرل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دن میں کام کریں، رات کو سوئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو نیند کی کمی ہے یہ صرف امیروں کی بیماری ہے. کبھی کسی غریب کو نہیں دیکھا جو مزدور جاتے ہیں، بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں، کبھی آج تک نہیں سنا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. جن کے گھروں میں وہ کام کرتے ہیں ان بیگمات کو یا ان صاحب خانہ کو یہ نیند کی کمی، ان کو یہ کیوں بیماری ہوتی ہے، غریبوں کی نہیں ہے یہ؟ ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ ہماری امی جان کہا کرتی تھی کہ فلاں کو آرام کی گرانی ہے. آرام کی یعنی گرانی ہے، اتنا زیادہ آرام ہے اور ہر چیز کی فراوانی ہے کہ وہ اس کو بھی تکلیف سمجھنے لگتے ہیں. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اچھا کانسیپٹ تھا، بہت بہت اعلیٰ. اب ڈاکٹر صاحب اس کے پریونشن کی طرف آ جائیے کہ واقعی اگر کسی کو نیند کی کمی ہے، جو کہ باوجود کوشش کے ان سے نہ اسٹریس مینیج ہو پا رہا ہے اور نہ ہی ان کا نیند کا پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے، تو کیا ڈاکٹر کی طرف جانا چاہیے، اس کو واقعی بیماری سمجھنا چاہیے، اور کیا علاج کیا اس کا ہو سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ڈاکٹر جو ہیں وہ دوائیاں دیتے ہیں. بالکل. میں دوائیوں کا قائل نہیں ہوں.
تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر. تو جو میں نے نسخے بتائے ہیں اس میں سب سے زیادہ بڑا نسخہ تو یہ ہے کہ جو آپ نے سلیپ کا ٹائم رکھا ہے نا، اس وقت آپ بیڈ پر چلی جائیں اور اس سے پہلے چائے یا کافی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے چائے یا کافی نہیں پینی. اگر آپ نے 10 ساڑھے 10 بجے نیند کا ٹائم رکھا ہوا تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس ٹائم پر چلے جائیں. اور اگر نیند نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، نو پرابلم. زیادہ سونے کی کوشش بھی نہ کریں، زور نہ لگائیں. ٹھیک جاگتے رہیں. نیند نہیں آتی ہے تو آپ کتاب پڑھیں، اخبار پڑھیں، میوزک سنیں، جو مرضی کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر جب آپ نے جاگنے کا ٹائم رکھا تو اس وقت اٹھ بیٹھنا ضروری ہے. دیٹ از اے مسٹ. 7 بجے آپ کا جو جاگنے کا ٹائم کو بالکل ریلیجیسلی آبزرو کرنا ہے کہ اس وقت میں نے جاگ جانا ہے، چاہے میں سوئی ہوں یا نہیں سوئی ہوں. اگر آپ نے وہ آبزرو نہیں کیا تو پھر آپ کی نیند کا پیٹرن ڈسٹرب بھی رہے گا. جب آپ اس وقت جاگ جائیں گی اس کے بعد دن میں آپ نے سونا نہیں ہے، پھر آپ کی نیند کا پیٹرن ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح سے کبھی کوشش کریں نا تو وہ پورا دن طبیعت خراب رہتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا، مطلب ایک تھکاوٹ سی اور بے چینی سی جسم میں رہتی ہے. پھر وہ تب تک نہیں ختم ہوتی جب تک دوپہر کو یا دن کے کسی حصے میں سو نہ جائیں. تو یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ سر درد اور وہ اس طرح سے طبیعت کی خرابی کے ساتھ پورا دن جاگتے رہیں. اگر دوپہر کو سونے کی عادت ہے تو وہ تو آپ کو سونا پڑے گا. وہ تو اپنے اوپر بہت مشکل ہے کہ آپ دوپہر کو سونے کی عادت ہے آپ نہیں سوتی ہیں، تو اس کو تو ہم نہیں چھیڑیں گے. لیکن صبح آپ نے جب جاگنے کا ٹائم ہے اس وقت جاگ ضروری جانا. بے شک پاور نیپ لے لیں، 2-3 دفعہ پاور نیپ لے لیں، لیکن سوئیں نہیں، بیڈ پر نہیں جائیں. تو یہ پھر کچھ عرصہ لگے گا، یعنی کہ یہ فوری حل نہ ٹائم ہو. لگے گا، فوری حل نہیں ہے، فوری ٹائم حل لگے گا. نہیں آہستہ ہے. 2-3 ہفتے میں آپ کا پیٹرن ٹھیک ہو جائے گا. چلیے یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا علاج بتا دیا. تو سلیپنگ پلز آپ بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں؟ پلز تو اس کو بیماری کو زیادہ کر دیں گے، ٹھیک نہیں کریں گے. آئل مساج سے یا گرم دودھ پینے سے، گرم دودھ کی پیالی پینے سے، یا جسے کہتے ہیں کہ دودھ میں ہلدی ملا کے پینے سے، اس سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی نیند آتی ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ایسا آزمودہ نسخہ ہے تو ضروری ہے. اس سے دودھ سے یہ ہے کہ پیٹ خالی نہیں رہتا ہے، خالی پیٹ کو بھرنے سے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. تو گرم دودھ پینے سے بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ. That's the reason. اب کوشش کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری بھی نیند کچھ بہتر ہو جائے، اور آپ کے کہنے کے مطابق ہم سلیپنگ پلز کی بجائے صرف ہوم ریمیڈیز کی طرف ہی جائیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. السلام علیکم. اتنی پرانی یاد ہو نا اتنی وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہارڈ وائرنگ ہو جاتی ہے. 20,000 رسپانسبلٹیز ہوں گی تو اس واسطے آپ کے دماغ میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کمپیوٹر گیمز بھی ہوتی ہیں، یہ جو آپ اپنے موبائل پر ایپس بھی گیمز کھیل سکتے ہیں، اس کے ساتھ یادداشت تیز ہو جاتی ہے آپ کی.